سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے، تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناسبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھا ہے، بعض ملاؤں کی تقریروں کو خود دیکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، شہادت امام حسین والی رات کربلا معلی کی، اور یہ کوئی دوسرے مسلک کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کی جو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے نام کے پیروکار بنتے ہیں، ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، چیختے ہیں، گلے پھاڑتے ہیں، خائن بددیانت لوگ، شر پسند اور کتنا گر شیطان لوگ، خود کو اہل سنت کہلانے والے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کی رات وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ بغض رکھنے والے ہیں اہل بیت کے، یہ حقیقت سننی نہیں ہے، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ رات 10 محرم الحرام کی محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین معزز، ایک نہایت اہم پیغام کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت زیادہ یہ سوال آج پھر اٹھایا جا رہا ہے، اس پر پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ شان امیر معاویہ سیمینار جو 2013 کے اندر 5 جنوری کو ایوان اقبال کے اندر منعقد کیا گیا، اس پر طاہر القادری اور منہاجی ضروریت کے لحاظ سے بھی اعتراضات کیے گئے، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور جھوٹ باندھا گیا کہ جی جلالی صاحب نے جو شان امیر معاویہ سیمینار ہے وہ 10 محرم الحرام کو کیا تھا۔ اب دوسری ڈیٹ تو واضح تھی، لیکن اصل میں جو پروپیگنڈا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا جس مہینے کے اندر، تو ہر سال جو 10 محرم کا دن آتا ہے تو اس دن امت مسلمہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو ہے وہ اصال ثواب اور باقی چیزیں کرتے ہیں، تو وہاں پر معاذ اللہ اہل بیت کی دشمنی کے اندر انہوں نے شان امیر معاویہ سیمینار رکھا، اور پھر جو ہے وہ آگے ناسبیت اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ اب انہی سے دیکھا دیکھی یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والا آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ، یہ عظیم فتنہ مرزا انجینئر، یہ بھی بولتا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو جی وہ دعوت اسلامی کے لحاظ سے جب نعرے لگائے گئے تو اسی کے کانٹیکس کے اندر کہتا ہے ان کے پیچھے جلالی کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں، دیکھیں اندازہ لگائیں کہ 10 محرم الحرام کو انہوں نے شان امیر معاویہ سیمینار کیا ہے۔ اب طاہر القادری یہ تو پہلے کہتا تھا کہ جی ان کے لیے کوئی اور ڈیٹ ڈھونڈ لیں، ان کی کوئی پیدائش کا دن یا ان کی وفات کا دن ڈھونڈ لیں اور اس دن ان کے فضائل و مناقب بیان کر لیا کریں۔ آپ نے 10 محرم کو بیان کرنے ہیں۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے مناقب میں تقریر کرنی ہے تو ان کی ولادت کا دن تلاش کریں، وفات کا دن تلاش کریں، اس دن ان کا عرس منائیں اور مناقب بیان کر لیں۔ شہادت امام حسین کی ہو اور مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کریں۔ یہ تمہارے اندر چھپا ہوا بغض بول رہا ہے، اہل بیت کی دشمنی بول رہی ہے۔ یہ لوگ یہ بیڑیے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دنداتے پھرتے ہیں، تو اس یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے، میں متنبہ کرتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور منہاج القرآن کے خلاف 24 گھنٹے مہم گیری کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے پہلے بتایا، میں نے مانا نہیں، میرا ذہن نہیں مانا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کوئی جتنا ہی گر جائے، اہل سنت کہلائے، اعلیٰ حضرت کا نام لیوا کہلائے، اولیاء کو ماننے والا کہلائے، جتنا بھی گر جائے اخلاق میں نے کہا یہاں تک نہیں جا سکتا۔ لیکن انہوں نے مجھے انٹرنیٹ پہ نکال کے دے دیا تقریر، میں نے خود دیکھا۔ اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گریبان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں۔ یہ خارجی کو سایہ بے ایمان۔ لیکن اصل میں ان کے دل کے اندر درد کچھ اور تھا۔ میں بھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، یہ میرے سامنے جو ہے وہ اس کا جو چھپا تھا اس وقت 5 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے ہر چیز واضح ہو جائے گی اور ان کا جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ اب یہ جو منہاجی ضروریت ہے یا دوسرے حضرات، یہ مرزا انجینئر اور اس کے آگے مقلدین، وہ سب یہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا مرزا تو کتابی باتیں کرتا ہے، وہ کسی پہ جھوٹ نہیں باندھتا، اور اگر وہ ایسی بات کر دے
اب یہ سنی سنائی بات اس نے کی اور اتنا بڑا الزام اس نے لگایا ہے، اور ہم اس کو بھرپور یہ چیلنج کر رہے ہیں، بھرپور چیلنج کہ ہماری طرف سے مرزا انجینئر کو بھرپور چیلنج ہے کہ وہ الٹا لٹکتا رہے، لیکن اس چیز کو ثابت کرے کہ 10 محرم الحرام کو کب شان امیر معاویہ سیمینار کیا گیا ہمارے پلیٹ فارم سے اور کس وقت کیا گیا، اس کا کوئی ثبوت لے کے آئے۔ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم سچے ہو تو تم دلیل لے کے آؤ تو پھر تمہارا سچ مانا جائے۔ لیکن یہاں پر تو بالکل صراحتاً اس نے جھوٹ باندھا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ آ کے رجوع کرتا ہے۔ پہلے رجوع کے یہ ڈرامے جو ہے وہ رچتا ہے، اور اس کے مقلدین آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑا پیار ہے، دیکھو یہاں پر فلاں جھوٹ بولا تھا، اب اس نے رجوع کر لیا ہے۔ حالانکہ عقیدوں سے کبھی بھی یہ جتنے جھوٹے عقیدے اس نے بنائے ہوئے ہیں، آج تک امت مسلمہ کے اندر یہ عقیدہ نہیں آیا منی گاڈ والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر انسان کو چھوٹا خدا معاذ اللہ بنا دے گا۔ منی گاڈ، لارج گاڈ، میڈیم گاڈ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کس نے یہ چیزیں نکالی ہیں؟ تو یہ کہتا ہے میں بات کرتا ہوں کتاب و سنت سے، لیکن دوسری طرف منی گاڈ بنائے ہوئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر انسان کو منی گاڈ بنا دے گا، اور پھر جب پکڑا جاتا ہے تو تعویلات کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اب جو ادھر اولیاء اعظام ہیں یا علماء کرام ہیں، وہ جب کسی بھی عبارت کی تعویل کرتے ہیں، دیکھو جی تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب خدا کے بارے میں یہ دوسرا خدا بنانے پر تلا ہوا ہے، منی گاڈ دوسروں کو بنا رہا ہے کہ ایک بڑا خدا ہوتا ہے معاذ اللہ، ایک چھوٹا خدا ہوتا ہے۔ کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا۔ اصل میں تو واردات تھی دوسروں کی، وہ بت پرست جو تھے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ معاذ اللہ ایک بڑا خدا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا خدا ہوتا ہے، ہم نے یہ بتوں کو چھوٹا خدا بنایا ہوا ہے اور بڑا خدا تو وہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ اپنا دھندا آگے چلاتے تھے۔ قرآن کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر بھی ہے، لیکن بہرحال اس نے جو یہ یہاں پر جھوٹ بولا، اور منہاج ذریت نے بھی جھوٹ بولا، طاہر القادری نے، اصل کے اندر درد کچھ اور تھا۔ اصل میں یہ درد نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے یہ شان بیان کی گئی اور 10 محرم کو بیان کر دی گئی ہے۔ اصل میں درد یہ تھا کہ جو اندر چھپی ہوئی رافضیت تھی، وہ درد تھا جو باہر نکل رہا تھا۔ اب دوبارہ جب شان امیر معاویہ سیمینار کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا گیا، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی ڈیٹ کو ڈھونڈ کے کیا گیا، اور پیدائش یا وفات کا جس طرح طاہر القادری کہہ رہا تھا وہ کیا گیا۔ تو یہ منہاجی ذریت کیوں تڑپی اور کیوں انہوں نے یہ عقیدہ دیا عوام اہل سنت کو، اور ان کے اندر یہ بیج بونے کی کوشش کی کہ دیکھو جی آج تک تو کسی نے فضائل بیان ہی نہیں کیے، حالانکہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر بڑے بڑے ائمہ محدثین نے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر بھرپور دلائل دیے ہیں، بھرپور دلائل، پوری کتابیں ہم نے دکھائی کہ پوری کتابیں اس فضائل پر لکھی گئی ہیں، ابواب باندھے گئے ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ آج طاہر القادری کو اپنا جو ہے کیا معاذ اللہ اس کو کسی نے نبی مان لیا ہے کہ یہ جو کہے گا ویسا ٹھیک ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے۔ آپ دیکھو تو صحیح کہ یہ جو بول رہا ہے یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، سراسر جھوٹ بول رہا ہے کہ آج تک کسی نے فضائل بیان نہیں کیے، آج تک کسی نے فضائل ان کے لکھے نہیں، حالانکہ کتابوں کے اندر بیان ہے، اور جب نکال کے دکھائے جاتے ہیں تو تب طاہر القادری کی تقلید چھوڑ کر ائمہ محدثین کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ تب جو ہے وہ جو ہمارے بڑے ہیں، اکابرین ہیں، اور جن محدثین کی کتابوں سے دین ہم تک پہنچا ہے ان کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ جن صحابہ سے دین ہم تک پہنچا ہے ان صحابہ کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ ان کی فضیلت پر کیوں زبانیں باہر لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ان پر غور کرنا ہوگا کہ اپنی شخصیت پرستی کو چھوڑیں کہ ہمارا بندہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ کتاب و سنت کی طرف دیکھیں۔ اور اگر آپ کے جو قائد ہیں یا آپ کے لیڈر ہیں، کوئی بھی ہے، اگر اس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اس قائد کو چھوڑو، قرآن و حدیث کو اپناؤ، اور اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہے تو اس کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہونے کی وجہ سے پھر اس کی بات کو مانا جائے گا، نہ کہ اس کی شخصیت کو دیکھ کے کہ اس کی بڑی شخصیت ہے، بڑا اس کے پاس پیسہ ہے، بڑی اس کے پاس شہرت ہے، اور بڑا جو ہے یہ اونچے قد کا ہے، تو یہ قد کاٹ دیکھ کے، شہرت دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے بک جانا یہ دوسروں کا کام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ 5 جنوری بروز ہفتہ نماز عشاء کے بعد ایوان اقبال کے اندر لاہور میں یہ ادارہ صراط مستقیم اس وقت اس کے پلیٹ فارم کے تحت جو ہے یہ شان امیر معاویہ سیمینار منعقد ہوا، جس کے اندر تفضیلی ٹولے کے اندر اور دوسرے جو رافضی ہیں ان کی چیخیں ہمیں بڑی دور تک سنائی دی اور ایران تک
چیخیں ان کی نکلی کہ یہ شان امیر معاویہ سیمینار منعقد ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت احادیث سے اور پھر کتابوں سے اور ائمہ محدثین سے نکال کے کس طرح دکھا دی گئی، حالانکہ ہمارا موقف تو اور تھا، ہم تو شیطانی باتیں پھیلا رہے تھے، یہ رحمانی باتیں کون لے کے آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کا پردہ چاک کرنا تھا کہ مرزا انجینئر بھی فراڈ کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو منہاجی ذریت ہے وہ تو اس سے پہلے کی پیداوار ہے اور وہ بھی فراڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اب انتظار کریں گے کہ کب اس جو ہے مرزا کی طرف سے رجوع ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔